تکلیف دہ باتوں کو جب جب یاد کرو نئے سرے سے اذیت کے کھاتے کھل جاتے ہیں۔ ہماری رات انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہے کہ اگلے دن کیا کرنے کو ہے اور کیا کریں گے، لیکن جب دن ہوتا ہے تو یہی سوچتے ہیں کہ رات کو پھر سے سوچیں گے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک دستک ہے اور مستقل دستک سے کوئی بھی در کھل سکتا ہے، مگر اخلاص شرط ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دکھ کی اتنی قسمیں ہو گئی ہیں کہ دل کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کس چوٹ کو کیسے محسوس کرے۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے جو اسے دیا گیا ہوتا ہے۔ کاش ہم اپنے اللہ سے ڈرتے اور یہ خوفناک حقیقت سمجھتے کہ ہماری نیت اور قول و فعل کی لمحہ لمحہ تدبین، صوت بندی اور عکس بندی جاری ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ ہم وہ محبت کیوں نہیں کرتے جو سکون دیتی ہے، پناہ دیتی ہے؟ ہم تو وہ محبت کرتے ہیں جو جلا دیتی ہے، پناہ کرتی ہے، تباہ کرتی ہے۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، علم سے خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوفزدہ ہے تو صرف محبت سے۔ ہم سب اجنبی ہیں، انسانیت، اخلاق اور دوستی کے رشتے سے بندھے ہوئے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتے سوائے عزت اور احترام کے، یہی بہترین عمل ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔